بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ابھی تک 4 ایپیسوڈ کی تکمیل ہو چکی، یہ 5واں ایپیسوڈ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سرسری طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی ایک پہلو پر کچھ ہنٹس دیں تاکہ آپ لوگ اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور اس سے جو ہے رہنمائی حاصل کریں، اتباع کریں۔ اور آج ہم 5ویں ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کے لیے مولانا منہاج الحق فلاحی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مولانا شروع کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ ہم آپ حضرات کے سامنے سلسلے وار پارٹ وائز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص حصہ، ایک بڑا حصہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری اور خوشحالی پر بیس کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے لگاتار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا انشاءاللہ پارٹ نمبر 5 یعنی 5واں حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتاتے ہوئے چلیں کہ اس کا پہلا پارٹ تمہیدی آیا کہ ہم لوگوں نے مالداری پہ بات کی کہ کس طریقے سے اس پر اعتدال قائم رکھا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بڑا طبقہ جیسا کہ فقر و فاقہ پر تقریریں کر رہا ہے یا کتابیں لکھ رہا ہے، اور پبلک تقریباً یہ بات جان رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر زیادہ تر حالات فقر و فاقہ کے گزرے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے خاص کر کے اس بات پر یہ کوشش کی کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مالداری والی ہے وہ کیسے بھی پبلک کے سامنے آنی چاہیے، ورنہ اگر ایک یتیم یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول یتیم تھے اس لیے میرے لیے نمونہ ہے، اللہ کے رسول کسی کے شوہر تھے تو شوہر بیوی دونوں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے نمونہ ہے، لیکن اگر ہم لگاتار صرف فقر و فاقہ کی بات کرتے رہیں گے تو ایک مالدار بیچارہ کہاں جائے گا؟ وہ اگر اللہ کے رسول کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ ڈھونڈے گا اور ہم اسے نہیں بتائیں گے تو اس کے لیے نمونہ کہاں گیا؟ تو یہ بات قرآن کی آیت جو ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے بھی بات خلاف ہو جاتی اگر اس چیز کو نہ بیان کیا جاتا کہ اللہ کے رسول کی مالداری بھی ایک چیز ہے، اور ایسا نہیں کہ اپنی جیب سے باتیں کی جا رہی، باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی فقر و فاقہ پر۔ یہ تقریر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ باتوں میں اعتدال آ جائے، بیلنس بن جائے، کہ ہم صرف اور صرف فقر و فاقہ سن کر ایک آپ چھوٹے سے طالب علم کو اٹھا کر پوچھ لیں، ایک عام سے انسان کو، ایک عام مسلمان سے پوچھ لیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ میرا اپنا اندازہ ہے یا جو کہ ابھی چل رہا ہے وہ یہ ضرور بتا لے جائے گا کوشش کر کے کہ ہاں پیٹ پر پتھر باندھے گئے، حالانکہ یہ سب صحیح ہے، لیکن ذہن باقاعدہ بن گیا لوگوں کا کہ فقر و فاقہ ہی ہوا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت مالداری تھی، ہم اسی پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ جو فقر و فاقہ والی روایتیں ہیں وہ غلط ہیں، دونوں میں اعتدال آ جائے، بس پبلک یہ بھی جانے وہ بھی جانے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے 4 پارٹ پیش کیے۔ پہلا پارٹ تمہیدی تھا، دوسرا پارٹ یہ تھا کہ مال کے بارے میں کہ مال برا ہوتا ہے کہ اچھا ہوتا ہے، تیسرا یہ تھا کہ مال اللہ کے رسول نے خرچ کہاں کیا، جو بڑے بڑے خرچ اللہ کے رسول کی زندگی میں پیش آئے وہ کہاں کہاں پر ہوئے، اور چوتھی چیز یہ کہ اگر اللہ کے رسول نے خرچ کیا تھا تو وہ پیسے آئے کہاں سے، اس کے انکم کا ذریعہ کیا تھا، سورس آف انکم کیا تھی، کیسے کیسے اللہ کے رسول نے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ چونکہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تزول قدم عبد
کہ کوئی بھی آدمی قیامت کے دن یعنی محشر میں اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں پائے گا. کتنا؟ ایک بالش یا تھوڑا 1 انچ بھی نہیں ہلا پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ایک اور روایت ہے جس میں 4 کا بھی ذکر ہے، سوالوں کو اس میں مرج کر دیا گیا یعنی اکٹھا کر دیا گیا. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے ایک بہت ہی خاص ہے نقطے والی، وہ یہ کہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو اسی پر بھی ہم نے چوتھا پارٹ پیش کیا کہ اللہ کے رسول کی انکم کہاں سے ہوئی، اور ایک پارٹ اس پر کیا کہ اللہ کے رسول نے خرچ کیا. آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی تقریر میں چوتھے پارٹ میں آخر میں بالکل ایک بات یہ کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کا 5واں حصہ ملتا تھا، جس کو خمس کے نام سے بھی ہم تمام جانتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ خمس کتنا مطلب کتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی ہے جو نہیں جانتا اس کے بارے میں، اب وہ مطلب کہ گیس مار رہا ہے کتنا ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جنگیں ہوئیں وہ کتنی ہوئی، غزوات کتنے اللہ کے رسول شامل رہے، اور پھر ان میں جو مال آیا وہ تقریباً اس کی کوشش کریں گے کہ جو ہم کو مل پائی ہیں حدیث کے ذریعے سے، جو ایتھینٹک باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ کے اس 10 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول نے تقریباً 82 جنگیں ہوئیں حضور کی. اچھا، یہ 82 ان جنگوں کا نام ہے جن میں چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی شامل ہیں کہ کبھی خبر ملی کہ فلاں جگہ کوئی آ رہا ہے یا راستہ روک لیا گیا، وہاں پہنچے، 2-3 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، تھوڑی بہت بحث ہوئی، لڑائی ہو گئی ہلکی سے، 1 ہی 2 تلوار چل پائی. تو سب ٹوٹل ملا کے، وہ چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، سب کی تعداد ملا کے ٹوٹل 82 ہوئی ہے. اور باقاعدہ جو جنگ لڑی گئی ہے ان کی تعداد 27 ہے. تو یہ ٹوٹل 27 اور وہ سب ملا کے 82 جنگوں کا ذکر ہے. اچھا، اس میں ایک بات میں بریکٹ کی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بار بار جنگ کا نام آ رہا ہے تو ایک تو پہلے سے ہی اسلام کے خلاف یہ باتیں بولی جاتی رہتی کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلنے والا مذہب ہے. اس کے بارے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے جب تلوار اٹھائی، آپ جا کے تاریخ کا مطالعہ کر لیں، حدیث کا مطالعہ کر لیں، اللہ کے رسول کو یا تو بہت زیادہ پریشان کر دیا گیا، بالکل مجبور کر دیا گیا لڑنے کے لیے. ایک تو تب اٹھائی، اور دوسرے اللہ کے رسول کے تلوار اٹھانے کی جو بڑی وجہ رہی وہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کہیں پر منصوبہ بندی ہو رہی ہے تو ان کے اٹیک کرنے سے پہلے اللہ کے رسول خود ان پر کیا کر دیتے؟ اٹیک کر دیے. حفظ ما تقدم، ہاں، ما تقدم من ذنبی. بہرحال تو اللہ کے رسول ان سے پہلے ان کے اوپر کر دے. تو یہ تمام چیزیں کہ اللہ کے رسول کو باقاعدہ پریشان کیا گیا، ستایا گیا اور تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیا گیا، اس حالت میں اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تلوار اٹھانے والوں میں سے نہیں تھے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ وہ تلوار جس نے دل جیت لی، انشاءاللہ اس میں یہ باتیں آئیں گی. بہرحال آگے بات کرتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا جائے تو 9 سالہ زندگی بچی ہوئی ہے مدینے میں، تو اس میں ہی تقریباً غزوات سارے پیش آئے. تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 چیزیں ہوتی، ایک کو کہتے ہیں غزوہ اور ایک کو کہتے ہیں سریہ. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، ایز اے مجاہد یا ایز اے چیف کمانڈر ان چیف، کچھ بھی، بہرحال اللہ کے رسول اس میں موجود رہے اس جنگ میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں. سریہ اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینے میں تو موجود ہے لیکن باقاعدہ شامل نہیں ہوئے. مثال کے طور پر 10 آدمی کا ایک لشکر بنا کے بھیج دیا کہ بھائی آپ جاؤ فلاں جگہ دیکھ لو کیا چل رہا ہے. ہوتا نا کہ بادشاہ ہوتا ہے ملک کا، وہ بھیج دیتا ہے اپنی ایک ٹکڑی کو، جاؤ وہاں دیکھاؤ، یا سپہ سالار بھیجتا ہے. تو جو اللہ کے رسول نے بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے. اچھا، اس میں اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں سب سے بڑی. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی بڑی، یعنی حضور کا جو خرچ کا اتنا بڑا سسٹم ہو گیا تھا
یعنی آپ دیکھیں کہ آخر دور میں 8 بیویاں ہیں، اصحاب صفہ کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، 70-75 کے قریب وہ ہیں، پھر حکومتی نظام ہے نا، یہ تمام چیزیں جو چل رہی تھیں، تو میں نے بتا تو دیا کہ انکم کے ذریعے کیا کیا تھے، لیکن اب ایک آدمی کے ذہن میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی کے پاس ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، اور تھوڑے سے گھر میں کوئی آدمی ہے، مہمان کا آنا جانا ہے، تو ایک ٹھیک ٹھاک رقم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس تو اتنے مطلب کہ وفود کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اطراف سے بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد بیویوں کا خرچ ہے، پھر جانوروں کا، پھر نوکر کی باقاعدہ ایک لسٹ ہے، تو نوکروں کا خرچ ہے، ان کو کھانا پہنانا، ان کے رکھنے کا انتظام۔ تو یہ جو خمس کا حصہ تھا مال غنیمت میں، جو 5واں حصہ تھا، وہ کتنا کتنا آیا ہے، اور دوسری چیز حکومت کس طریقے سے چلتی تھی، کیسی یعنی انکم ہوتی تھی جس سے چلتی تھی، تو اس پہ یہ بات کریں گے۔ اب دیکھیے شروع کے جو 2 سال ہیں، شروع کے 2 سال میں دیکھیں جنگ وغیرہ نہیں ہے نا زیادہ، تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب ماحول جنگی نہیں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا۔ کس سے معاہدہ کیا؟ یہ مدینہ کے جو اطراف میں یہودی تھے یا دوسرے قبائل جو تھے، تھوڑے تھوڑے، کبھی کبھی چھوٹے قبیلے تھے، کہیں کہیں بڑے قبیلے تھے، تو اب مثال کے طور پر یہ مدینہ ہے، اب اس کے اطراف میں بہت ساری بستیاں بھی ہو سکتی ہیں، قبیلے بھی ہیں، شہر بھی ہیں، تو الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوں گے، الگ الگ قبیلے ہوں گے، تو اس میں یہودی قبیلے بھی تھے، کئی قبیلے، اور بہت سارے ایسے تھے جو مشرک تھے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں نہیں شامل ہوئے تھے، تو وہ لوگ بھی تھے۔ تو ان سب کو کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ ملا کے ایک معاہدہ کر لیا، تقریباً 27 چیزوں پر معاہدہ ہوا۔ اب چونکہ ہمارا اس وقت ٹاپک یہ نہیں ہے کہ معاہدہ کیا تھا، کیسا تھا، اس میں سے میں ایک بتا کے آگے بات کرتا ہوں۔ تو سب سے جو مین چیز تھی جو سارے لوگوں کو آپس میں اکٹھا جوڑتی تھی، وہ یہ کہ مدینے پر کسی نے بھی اٹیک کیا، یعنی کسی نے بھی حملہ مدینے پر باہر والے نے کیا، کسی ملک نے، کسی بادشاہ نے، کسی قبیلے والے نے، تو یہ ایک پورا گروپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ان کا دفاع کرے گا، ان کے خلاف جنگ کرے گا۔ تو کوئی بھی اگر مدینے میں آیا چڑھائی کرنے کے لیے، تو یہ سارے لوگ مل کر ایک طاقت بن کر اس کا جواب دیں گے۔ ایک معاہدہ یہ تھا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایک مرکزی حیثیت دیتی۔ مرکزی حیثیت سے مراد کیا ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ لینا، مسجد میں اعتکاف کر لینا، نوافل پڑھ لینا، یہی ایک رسمی عبادت کے لیے ہم مسجد کا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں آپ کو ایک بریکٹ کی بات بتاتا ہوں، بڑی پوائنٹ کی بات، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بیٹا دیکھو، مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتی ہے محراب، ہوتی ہے نا، جہاں پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے۔ محراب کی شکل ایسی ہوتی ہے، کراس میں، ٹرینگل ٹائپ، ہے نا، تو کہتے ہیں اس کو اسکوائر کوئی نہیں بناتا۔ وہ کہتے تھے محراب کیوں بنائے معلوم ہے؟ حالانکہ محراب کا جو اصل لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگ کے۔ محراب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنگی تربیت بھی وہیں سے کی جاتی تھی، اس لیے اس کا نام محراب رکھا گیا۔ حرب سے محراب، حرب سے، ہا را با، مطلب ہا را اور با اس کا اصل مادہ ہے اس لفظ کا، عربی زبان میں مادے کے لحاظ سے چلتی ہے بات۔ حرب مانے جنگ، حرب کے معنی جنگ کہتے ہیں، اور محراب یعنی جنگ کرنے کی جگہ، مطلب جنگ کرنے سے مراد کہ جنگ کے بارے میں سارا ڈسکشن اسی جگہ ہوتا تھا۔ ڈسکشن ہونے کے بعد کون سی ٹکڑی کہاں بھیجنی ہے، کس کے خلاف کون سا حربہ استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیز وہیں سے استعمال ہوتی تھی۔ ہمارے پاس اکثر جو بھی الفاظ استعمال ہوتے جی رسمی ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے صحیح معنی مفہوم نہیں معلوم ہو، بے شک، بہت ساری باتیں ہوں گی جس میں سے محراب بھی ایک ہے۔ جی، پر عام طور پہ محراب مطلب جو گھروں میں چھوٹی محراب بناتے جی، اس کو بھی محراب ہی بولتے۔ تو بہرحال مسجد کے محراب کا نام مطلب رکھنے کا یہ وجہ ہے۔ تو وہاں سے کیا ہے، جنگی تربیت، باقاعدہ ساری چیزیں مسجدوں سے ہی بیٹھ کر نکاح۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یا بعد کے بھی زمانے میں نکاح آج بھی مسجد میں کرنا سنت ہے، مسجد میں نکاح ہوتا تھا، اور کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے
کوئی بھی مسئلہ، وہ چاہے سماوی ہو یعنی آسمانی لحاظ سے بارش ہو رہی ہے، بجلی کا گر جانا یا کسی کا نقصان ہو گیا، تو سارے مسئلے حل کہاں پر ہوتے تھے؟ مسجد میں۔ تو مسجد کو اللہ کے رسول نے ایک مرکزی حیثیت سے بنایا گویا تھا۔ آج کل کے حساب سے بولے تو وہ ایک پارلیمنٹ تھی بالکل جس میں جو ہے ہر قسم کے معاملے حل ہوتے تھے، طے ہوتے تھے، غور و فکر ہوتا تھا، مشورے ہوتے تھے، جی، اور فلاحی کام جو بھی حکومت فلاحی رفائی حکومتی سارے کام مسجد سے ہوتے تھے۔ ہاں جی، کوئی مہمان بھی آ گیا اس کو بھی رکوا دیتے تھے، سارے کام، کھانے پینے کا بھی ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا تالا بند کر دیا صرف مسجد نماز پڑھنے، حالانکہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے مقصد، ہاں مقصد اس کا ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے، لیکن کیا صرف یہی ہے؟ نہیں۔ مثال کے طور پر زندگی ہے ہاں اور کھانا اس کے لیے کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ بہت زیادہ اشد ضروری ہے، آپ نہیں کھائیں گے تو آپ انتقال کر جائیں گے، ہاں لیکن کیا کھانا ہی مقصد ہے؟ ہاں ہاں تو ضروری ہے، مسجد نماز پڑھنے کے تمام لیے خاص ہے، مقاصد میں سے ایک ہے۔ تمام مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو مقصد نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنے کی وہ جگہ ہے، لیکن اور بھی چیزوں کے لیے اللہ کے رسول اس کو استعمال کرتے تھے اور لوگوں کو کر کے بتایا کہ لوگوں دیکھو مسجد کا استعمال ایسے کیا جائے، نکاح و طلاق کا مسئلہ ہو، کسی بھی طریقے کے فیصلے دینے ہوں، حکومت سمجھ جائیے وہیں سے چلتی تھی، مسجد سے۔ آپ دیکھیں پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی پریشانی ہوتی تھی آدمی بھاگ کر مسجد جاتا تھا، ہاں آج ابھی دیکھیے بارش تیز ہونے لگے آپ مسجد میں تو آپ کوشش کریں گے کہ نہیں بھائی چلو گھر بھاگتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، اللہ کے رسول کے بارے میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ آپ پر کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فوراً مسجد جاتے تھے، کیونکہ مسائل کو حل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے، اور وہ گھر کس کا ہے؟ اور مولانا یہ لفظ ہے نا سجدہ، جی وہ سجدے کا بھی غلط مفہوم سمجھ کے سمبولک جو چیز ہے جی اس کو ہی سجدہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے مسجد کا مطلب صرف وہ سمبل ادا کرنے کا رہ گیا۔ مسجد یہ الگ چیز، مسجد الگ چیز، دیکھیے محراب کا الگ تعلق ہے، مسجد کا الگ ہے۔ میم ہے، سین ہے، جیم ہے، دال، حالانکہ سین جیم دال یہ اس کا بہرحال یہ لفظی جو ہے بحث ہے، وہ ہم لوگ کسی اور موقع پر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو اللہ کے رسول نے مرکزی حیثیت بنا دی مسجد نبوی کی، اور دوسری چیز کیا ہے کہ قریب کے اطراف کے جتنے بھی لوگ تھے سب سے ایک معاہدہ کر لیا گیا۔ معاہدہ کیا؟ کہ ہمارے اوپر کوئی بھی باہر کا آدمی حملہ کرے گا تو ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ اب بچے کتنے؟ 8 سال۔ 8 سے 7 سال کے اندر اللہ کے رسول کی شادیاں بھی ہوئی، ولیمے بھی ہوئے، اور جو جنگیں ہوئی اس میں جنگوں کا ذکر کروں گا، وہ جھڑپیں چھوٹی چھوٹی جو ہوئی، سرائے جو، ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو آپ سب سے پہلے جنگ بدر کے معاملے میں بات کر لیتے ہیں۔ جو 27 جنگیں میں نے ذکر کیا نا کہ 27 باقاعدہ جنگیں لڑی گئیں، تو جنگ بدر کا نام سب سے پہلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں ان کے جتنے بڑے لیڈران تھے سب قتل کر دیے گئے، ایک دو کو چھوڑ کے۔ ایک تو ابو سفیان چھوٹ گئے تھے، ایک اور، تو بڑے بڑے جتنے تھے اللہ کے رسول نے باقاعدہ نشاندہی کی اس جگہ ابو جہل مارا جائے گا، اس جگہ امیہ، فلاں جگہ یہ، تو سب کا باقاعدہ نام لے لے کے بتا دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کے اوپر وحی آئی تھی، اللہ نے بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں جگہ ان کا یہ لیڈر مارے جائیں گے۔ تو جنگ بدر ہوئی، اس میں جو مال غنیمت ملا ہے اس کی ڈیٹیلنگ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں تقریباً 150 اونٹ ملے۔ اب چونکہ 1000 کا لشکر آیا تھا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ بدر میں جو مشرکین آئے تھے وہ ہارنے کے ارادہ کیا، ان کے اندر کہیں سے کہیں تک ہارنے کی کوئی وہی نہیں تھی، سوچ ہی نہیں تھی۔ وہ تو باقاعدہ یہ تھا کہ چلو بھائی مار مور کے بھی کنارے کر دیں گے ان کو 2 منٹ میں، اس کے بعد ٹکا پارٹی ہوگی، ناچنے والی عورتیں باقاعدہ ساتھ میں لے کے آئے تھے، یہ تمام چیزیں وہ کر کے آئے تھے کہ اس کے بعد ایک زبردست مکہ واپس ہو کے مہینوں جشن منایا جائے گا۔ تو وہ پورے اپنے جشن کا انتظام کر کے لائے تھے۔ تو اس لیے اب چونکہ بڑے بڑے سردار تو مار دیے گئے اور سرداروں کے علاوہ بہت سارے مارے گئے، تو جب مارے گئے اور کتنے تو بھاگ گئے،
تو جب آدمی بھاگتا ہے تو سامان لے کے نہیں بھاگتا، وہ صرف اپنی جان بچا کے. تو تقریباً 150 اونٹ، 10 گھوڑے اور اتنے مل گئے، تلواریں جو ہتھیار ملے وہ الگ سامان. اور پھر ایک اللہ کے رسول نے ایک چیز اور یہ کی کہ اس میں بہت سارے قیدی پکڑ لیے گئے. جو قیدی پکڑ لیے گئے، اچھا اس وقت ایسا تو تھا نہیں کہ جیل تھی، تو اللہ کے رسول نے سب کو، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3 قیدی دے دیا کہ سب لوگ ان کو اپنے اپنے گھروں میں رکھیں اور جو کھائیں وہ کھلائیں، جو پہنیں وہ پہنائیں. قیدیوں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ پوری کی پوری انسانیت دکھائی جائے. پھر یہ ہوا کہ اب جیل وغیرہ ہے نہیں، پھر کھانے کا مسئلہ، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. مشورہ کر کے یہ بات مطلب طے پائی مشورے کے بعد کہ ان سے فدیہ لیا جائے. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیسہ دیا. اب چونکہ مالدار ہیں، جائیں گے پھر سے پیسہ اکٹھا کریں گے، پھر ہمارے ہی اوپر حملہ کریں گے، تو پیسہ لینا اس لیے. حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو فری میں چھوڑ دیا جائے، لیکن فری میں چھوڑ دیں گے تو پھر آئیں گے وہ، تو ان سے مال لے کے ان کو چھوڑا گیا. تو یہ کمائی بھی ہوئی. تو یہ فدیے والی کمائی اور خمس والی، اور پھر زکوٰۃ. زکوٰۃ کی کمائی، خمس کی کمائی سے ہی حکومت وغیرہ سب چل جاتی تھی. اچھا دوسری آپ دیکھیں، غزوہ بنی قینقاع ہوا، ٹھیک ہے. یہ بنی قینقاع جو تھے یہ بھی یہودی تھے، یہ بھی ان کا ایک باقاعدہ مارکیٹ تھا. تو ان لوگوں کے اوپر جب حملہ ہوا تو ان کے پاس زمینیں بہت تھیں مدینے کے اطراف میں، تو زمینوں پر باقاعدہ جو ہے قبضہ ہوا. بازار مسلمانوں کے قبضے میں آئے، دکانیں آئیں، اسلحہ یہ لوگ بناتے تھے باقاعدہ. آپ دیکھیں اوس اور خزرج، 2 جو قبیلے تھے مسلمانوں کے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان دونوں کو ہتھیار یہی سپلائی کرتے تھے. آج کل یہی کام چل رہا ہے. یہی کام چل رہا ہے، اور کون کر رہا ہے آپ جانتے ہیں ہم سے بہتر. تو یہاں سے یہ چیزیں ملی. ہتھیار وہ خود بنائیں گے اور اوس اور خزرج کو لڑاتے جائیں گے. اوس اور خزرج کو لڑا رہے ہیں. آج تک ان کے آبا و اجداد اسلام قبول کرے، لیکن یہ لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر نہیں کرا ہے. اچھا بنی قینقاع کے بعد ایک غزوہ ہوا تھا جس کو غزوہ سوی بولتے تھے. سوی ہمارے عربی میں ستو کو بولتے ہیں. ستو جانتے ہیں نا، سوی کھایا جاتا ہے. یہ اس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، کھجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. تیلگو میں بھی ستو بولتے ہیں ایسا؟ ستو اردو ہے، سوی عربی ہے. اردو میں ستو ہے نا، تیلگو میں بھی ستو ہی بولتے ہیں. اچھا بہرحال تو وہاں پر اتنا ستو ملا کہ تقریباً 1 سال کے لیے سب کو کافی ہو گیا وہ. اسی لیے اس غزوے کا نام ہی غزوہ سویق رکھ دیا گیا. اچھا جی. تو اس میں کیا ہوا کہ اس کو جو ہے ابن ہشام ایک سیرت کی ہے، اس میں باقاعدہ یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے. آپ ناظرین اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو تو ابن ہشام میں آپ جا کر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز پھر 3 ہجری میں غزوہ قدر کے نام سے ایک غزوہ ہوا، اس میں تقریباً 1500 اونٹ ملے مال غنیمت میں. 1500 اونٹ. 1500 پھر تو سامان الگ سے سامان ہوگا. یہ مطلب موٹی موٹی چیزوں کا ذکر ہے. یہ واقعی کر کے ہیں، ان کی روایت ہے، ان میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پھر سریۃ الفضہ کر کے یہ جنگ ہوئی. سریہ مطلب اللہ کے رسول خود نہیں شامل ہوئے بلکہ بھیجا تھا. فضۃ کے معنی چاندی کے آتے ہیں، تو یہ لوگ چاندی کے کاروباری تھے. اب سوچئے کتنی چاندی ملی ہوگی. ایگزیکٹ اس کا تو نہیں مل پایا کسی صحیح روایت سے. بہرحال پھر جنگ احد پیش آئی. جنگ احد کے بارے میں دیکھیے الگ الگ رائے ہیں لوگوں کی. کچھ کہتے ہیں مسلمانوں کی ہار ہوئی، کچھ کہتے ہیں ہار نہیں. یہ جنگ احد سے پہلے کہ یہ ہو چکے تھے اتنے. تو ہم اکثر سنتے کیا جنگ بدر کے بعد ڈائریکٹ جنگ. نہیں باقاعدہ اور بھی ہوئی ہیں. یہ جنگیں بڑی جنگوں میں سے یہ سب چیز ہم اگر مطالعہ کریں تبھی معلوم ہوگا، ورنہ پک اینڈ چوز سنانے والا سنائیں گا، ہم اتنے سنیں گا، اس کو ٹائم بھی کیا رہے گا سنانے کو. بالکل ایسا. اب بھائی آپ کو اگر یہ جتنے میں 5 پارٹ میں کر دے رہا ہوں، اگر یہ چیز آپ کو خود پڑھنا ہے، نکالنا ہے، تو ایک اچھا خاصا وقت درکار ہے. بہرحال تو جنگ احد میں تقریباً 75 لوگ شہید ہوئے ہماری طرف سے، جس میں اللہ کے رسول کے بارے میں بھی لوگوں نے رومر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے،
اور بہت الگ الگ باتیں ہوئی. کچھ لوگ اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے وہ بہترین رائے ہے. کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ مسلمان ہار گئے، تو ہارنے والی جو جگہ تھی مدینے پر کفار نے قبضہ کیوں نہیں کیا؟ ہاں صحیح بات. بھائی میں بولوں کہ میں نے کریم نگر کو کیا کیا؟ ہرا دیا. ہاں تو میرا قبضہ ہونا چاہیے نا، میری حکومت ہونی چاہیے. ہاں حکومت ہے ہی نہیں تو کیا مطلب آپ نے ہرا دیا؟ قبضہ نہیں ہوا. ہاں قبضہ ہی نہیں ہوا. اور بہرحال وہ ایک الگ سی چیز، اس میں پھر اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے اس کی سزا دے دی. الگ الگ رائے لوگوں کی اس میں ہے. میرا مطلب بتانے کا یہ کہ جنگ احد میں تو دیکھا جائے تو اس میں کوئی مال غنیمت نہیں آیا. اس کے بعد بنو نذیر. یہ مال غنیمت نہیں آنا ہی ہار بن کے شمار کر دے رہے. ہاں تو اچھا بہرحال غزوہ بنو نذیر، اس میں جو مال غنیمت آیا ہے وہ 50 زرہیں آئی ہیں ہاں اور 350 تلواریں. ہاں اچھا آپ دیکھیں اس وقت کوئی نوٹ کی شکل میں پیسے تو تھے نہیں، یا تو سونا چاندی ہو جاتا تھا یہ سامان یا سامان، اور سامان میں ہتھیار اس وقت بڑی چیز مانی جاتی تھی، بڑی چیز اور جانور ہیں. اچھا اس کے بعد قدر ایک ہوا ہے، اس میں برچھی بہت ملی اور کپڑا بہت ملا، ہاں لیکن ایگزیکٹ تعداد اس میں نہیں معلوم ہے. ہاں پھر تقریباً واقعی کی روایت میں ہے کہ 5000 بھیڑ 5000 بھیڑ جو بکری کی شکل ہوتی ہاں ہے ہاں ہاں بھیڑ. وہ ملی، اور قیدی بھی آئے. تو ظاہر سی بات ہے قیدی جو آئے ہوں گے فدیہ ان سے لیا گیا ہوگا تب چھوڑا گیا ہوگا، تو وہ رقم ہو گئی. اور دوسری یہ کہ 5000 بھیڑ. پھر آپ دیکھیں کہ غزوہ قریظہ، بنو قریظہ، آپ دیکھیں کہ یہ سب تقریباً بنو نذیر ہیں، بنو قینقاع ہیں، بنو قریظہ ہیں، یہ سب یہودیوں کے قبیلے ہیں. اچھا یہودی جو قبیلے آباد تھے ان کا جو بیسک انکم کا ذریعہ تھا وہ یہ کھیتی کرتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، اور مال کے تو یہ شروع کے شوقین رہے ہیں، ہے نا. سودی لین دین ہے، سونا چاندی ان کے پاس یہ ساری چیزیں. تو بنو غزوہ قریظہ جو ہوا ہے آپ کا، اس میں زمینیں بہت آئیں مال غنیمت میں. مطلب کہ اب جب زمینیں آئی ہیں تو مسلمانوں کو بہت ساری اللہ کے رسول نے دے دی الگ الگ کی. آپ اس پہ تو یہاں سے بھی جو اللہ کے رسول کا خمس کا حصہ آیا تو ایک بڑی کھیتی ہوتی تھی اور اس کا غلہ آتا تھا. ہاں 1500 تلواریں ملی مال غنیمت میں، 300 زرہ اور 200 نیزہ اور 1500 ڈھال. اتنی چیزیں مالی غنیمت میں آئیں. یہ سب واقعی کی روایت ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر خیبر، غزوہ خیبر ہوا. غزوہ خیبر تو ہوا تو یہ سمجھ لیجئے غزوہ خیبر ایک ایسا ہے غزوہ ہے جس میں کیش بہت آیا. ہاں وہ پورا اپنا مال متا سب چھوڑ کے اپنے آنکھ کے کپڑے لے کے چلے گئے تھے. ہاں گھی، سونا، اس کے بعد چاندی. اچھا خیبر میں کیا کیا تھا؟ پہلے کے لوگ یہ ہوتا تھا کہ کہیں قلعے پر کسی حکومت پر کسی دوسری حکومت نے اگر کیا بولتے ہیں کہ حملہ کر دیا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جیتیں گے، جیت نہیں پائیں گے، تو وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ زمینوں میں دفنا دیتے تھے. آج بھی دیکھیں کہیں کہ دفینہ ملا ہے، خزانہ ملا ہے دبا ہوا، تو وہ کیا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے دفنایا ہوتا ہے. کسی کے کھیت میں مل گیا، کوئی گھر کی کھدائی کر رہا ہے تو وہاں نیچے مل گیا، کچھ گھر کی کھدائی کر رہے ہیں اس کے نیچے مل گیا، تو اس میں خزانے بھی ملے. مگر یہ خزانے کے واسطے جو کہانیاں مشہور کر دیے وہ کہیں رہتا اور وہ تبدیل بھی ہوتے رہتا، اور لوگ ایسے دیوانے ہو جاتے کہ اپنا ہر چیز لٹا کے اس کے پیچھے پڑ جاتے. کئی لوگ پیدل ہو گئے اس میں. آپ نے پہلے پارٹ میں ایک بات نہیں سنی میری. سب سے پہلا پارٹ جب ہم تحمیدی گفتگو کر رہے تھے تو کیا کہا تھا ہم نے کہ یہ ایشیا کے لوگوں کا دیو مالائی مزاج ہے، دیو والا کہانی سننے کا. ہم اپنے ہی بچپن بتا دیں، ہمارا بچپن کیا 90s کے دور کا بچپن ہے، اس میں بھی کوئی بڑی امی ہے، کوئی چچی ہے، کوئی کچھ ہے، ان سے کہانیاں سنتے تھے. تو اور پہلے کے لوگوں میں کتنی زیادہ رہی ہوں گی. تو کہانی سننے کا مزاج، اور کہانی کا مطلب ہی کہانی ہے، اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا بہرحال لاسٹ میں ایک جنگ حنین جو کہ بہت مشہور ہے، تو غزوہ حنین کہہ لیجیے، اس میں اللہ کے رسول شامل تھے.
اس میں جو قیدی پکڑے گئے ہیں 6,000 قیدی پکڑے گئے. اب ان کا فدیہ کتنا ہو گیا ہوگا؟ اچھا مولانا، یہ خیبر میں کتنا حاصل ہوا مال؟ خیبر میں کیش زیادہ آیا، ہاں گنتی نہیں، کیونکہ خزانہ تھا، ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں بتا سکتے. کیش اور سونا پھر الگ ملا، ہاں. پھر چاندی اس میں الگ. کیش کا مطلب جب کا سونے کے کیش تو سکے، نہیں تھا نا، سونے کے درہم چاندی کے وغیرہ سکے. ہاں جو سکے چل رہے تھے. ہاں گھی بہت ملی، ہاں اور کھانے کے آئٹم بہت ملے، شہد بہت ملا، ہاں. کیونکہ خیبر پورا جو ہے بہترین اس کا ہرا بھرا سرسبز امیر لوگوں کا امیر تھا. لوگوں کا تھا. ہاں، استحصالی لوگوں کا اڈا تھا وہ. ہاں. آپ دیکھیں خیبر کے بعد ہی میں نے بتایا تھا. استحصالی مطلب استحصال کرنے والے. نہیں، استحصال بہت برے معنی میں استعمال نہیں، استحصال. استحصال کر رہے سامنے والے کا، مطلب اس کے حق مار دے رہے، اس کو دبا دے رہے اس کو. ہاں، یہ وہی میں کہہ رہا ہوں، برے معنی میں آتا ہے. ہاں، تو وہ لوگ وہی کر رہے تھے نا، وہی کرتے تھے بھائی، سودی کاروبار تھا، اس سے مال جمع کرے تھے پورا. بہت جمع کیے اللہ ہوئے تھے. تعالیٰ اٹھایا، دے دیا، لے لو. اچھا خیر، اس پر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے کہ آپ دیکھیں فلسطین کو چھوڑ کر یہاں مدینہ میں آ کے بسے، ہاں اتنے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے یہی کیوں آئے؟ ہاں وہ ایک پلاننگ سے آئے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے ہاں اور پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے. بہرحال ان کی نیت شروع سے ہی گڑبڑ رہی. ہاں، آج بھی وہی ہے. جی اچھا، جنگ حنین میں جو اونٹوں کی تعداد ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، 24,000 اونٹ تھے. 24,000. تو کتنی بڑی فوج آئی تھی وہ؟ قیمت اب نکالیے، قیمت کا کیا کریں گے؟ 40,000 تو صرف بکریاں تھیں. ہاں، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، اور نقدی میں چاندی اور نقدی الگ، ہاں. یعنی سونے کے سکے. تو اتنے میں اب اللہ کے رسول کے پاس کتنا خمس آیا ہوگا؟ ہاں. 5واں حصہ بہت ہوتا ہے. ہاں. اور پھر دیکھیے 2 چیزیں اس میں، آپ دیکھیں کہ جو میں نے بات کی اس میں صرف ایک سریے کا ذکر ہے، ہاں. بقیہ سارے غزوات ہیں ہاں. جس میں اللہ کے رسول خود شامل رہے، تو یعنی ڈبل حصہ. ہاں. ایک جو خمس تھا وہی بہت بڑا حصہ ہو گیا، اور پھر اللہ کے رسول ایسے مجاہد اس میں شامل تھے، اس کا بھی حصہ آیا. تو یہ حصے آئے اور اللہ کے رسول کے پاس بہت زیادہ مال ہو گیا. اب چونکہ اللہ کے رسول کا مزاج ہم لوگوں کی طرح جمع کر کے رکھنے والا تو تھا نہیں، تو بانٹتے رہے اور فلاحی کاموں میں خرچ کرتے رہے، ضرورت مندوں کو دیتے رہے. تو لاسٹ میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں خرچ کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.